کائنات میں جو بڑی تعداد ہے وہ منکرین رسالت کی ہے. ایک تو منکر رسالت ہے, ایک تو منکر فضائل رسالت ہے. تو جو منکر فضائل رسالت ہے وہ بھی منکر رسالت ہی ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی بندہ سورج کو تو مانتا ہے کہ سورج ہے, لیکن کہتا ہے کہ سورج میں حرارت نہیں ہے, تو وہ سورج کو نہیں مانتا, اس نے کسی اور چیز کو سورج کا نام دے رکھا ہے. ورنہ جو سورج کو مانے گا وہ سورج کی شعاؤں کو بھی مانے گا, جو سورج کو مانے گا وہ سورج کی حرارت کو بھی مانے گا, جو سورج کو مانے گا سورج کے فیوز و برکات کو بھی مانے گا, جو سورج کو مانے گا وہ سورج کی تپش کو بھی مانے گا. لیکن جو سورج کے سارے لوازمات کے ساتھ سورج کو مانتا ہے وہی سورج کو مانتا ہے, اور جو سورج کے لوازمات کے ساتھ سورج کو نہیں مانتا وہ کہتا ہے سورج گرم نہیں, سورج میں حرارت نہیں, سورج میں تپش نہیں, سورج میں کرنیں نہیں. تو اس نے اپنے زوم کے اندر کسی اور شے کا نام سورج رکھا ہے. اسی طریقے سے جو نبی کو لوازمات نبوت کے ساتھ مانتے ہیں وہی نبی کو مانتے ہیں, اور جو نبی کو لوازمات نبوت کے ساتھ نہیں مانتے انہوں نے اپنے زوم باطل میں کسی اور کو نبی قرار دیا ہے. مطلب یہ ہے کہ نبی کو سچا ماننے والا وہی ہے جو اس طرح مانے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو صاحب اختیار ہوتا ہے, نبی وہ ہوتا ہے جو غیب داں ہوتا ہے, نبی وہ ہوتا ہے جو مالک و مختار ہوتا ہے, نبی وہ ہوتا ہے, اللہ اکبر, کوئی بھی نبی صاحب اختیار ہوتا ہے, بلکہ نبی وہ ہے اگر عیسیٰ ہے تو اس کے کنبے باذن اللہ میں مردے زندہ ہو جاتے ہیں. نبی وہ ہے اگر ہاتھ پھیر دے تو برس والے کو شفا مل جاتا ہے. نبی وہ ہے اللہ اکبر اگر کلیم اللہ کی شکل میں ہے تو اللہ اکبر وہ پتھر سے پانی کے چشمے جاری کر دیتا ہے. نبی وہ ہے اگر سلیمان کی شکل میں ہے تو ہواؤں پر حکومت کرتا ہے, پرندوں سے باتیں کرتا ہے, جنات اس پر مسخر کر دیے جاتے ہیں. ہاں اگر نبی یوسف کی شکل میں ہے تو اللہ اکبر مصر کے بھوکے اس کا چہرہ دیکھتے ہیں تو ان کی بھوک مٹ جایا کرتی ہے. اللہ اکبر. لیکن اللہ جب نبی کو محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے مانا جاتا ہے تو پھر نبی وہ ہے کہ کن فیکن کے سارے اختیارات ان کے قبضے میں دے دیے جاتے ہیں. بلکہ یہ کہوں محمد تو وہ ہے کہ ایک ذات خدا ہے, ایک ذات حقیقت ہے, ایک عین ذات ہے, اور محمد الرسول اللہ ذل ذات ہے. اسی لیے میرے امام کہتے ہیں اسی کے جلوے اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے. نعرہ تکبیر, جو ان نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, عظمت انبیاء کرام, جو ان حیثیت سے نبیوں کو مانتا ہے وہی نبوت کو مانتا ہے. اور جو ان لوازمات کے ساتھ نہ مانے تو گویا کہ وہ نبی کا انکار کرتا ہے, پھر چاہے کسی پہلو میں مانے. تو اب یاد رکھیے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, تو جسے موت کہتے ہیں وہ ہے بہت خوبصورت, جسے موت, لیکن کس کے لیے؟ الموت تحفۃ المؤمن, موت مومن کے لیے تحفہ ہے, اور تحفہ برا نہیں ہوتا. نمبر 1 تحفہ برا نہیں ہوتا. نمبر 2 تحفہ صرف یاروں کو اور پیاروں کو دیا جاتا ہے. تحفہ جو یار ہوتا ہے اس کو دیا جاتا ہے, یا جس سے پیار ہوتا ہے اس کو دیا جاتا ہے نا. اسی لیے فرمایا تحفہ مومن کے لیے کیا تحفہ ہے؟ اللہ کی طرف سے, اللہ کا تحفہ موت. آپ سے پوچھتا ہوں اگر سید محمد میاں آپ کو تحفہ دیں تو آپ کو برا لگے گا؟ نور میاں دیں برا لگے گا؟ مفتی صاحب دے برا لگے گا؟ مفتی اعظم راجستھان دے برا لگے گا؟ علماء دے بھائی ان کا تحفے سے آپ نہیں ڈرتے, اللہ کے تحفے سے کیوں ڈرتے ہو؟ کیا کہنے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جہاں موت کا نام سنا بدن پہ کانٹے آتے, وجہ علم نہیں ہے کہ موت کیا ہے. جس دن لوگ موت کو سمجھ لیں گے اس دن وہ موت کے لیے تیار رہیں گے. مومن موت مانگتا نہیں اور مومن موت سے بھاگتا نہیں. مومن کی شان ہے نہ وہ موت مانگے گا نہ موت سے بھاگے گا. کیوں؟ کیونکہ جو مانگا جائے وہ بھیک ہوتی ہے, تحفہ نہیں ہوتا. واہ 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 واہ, کیا کہنے, سبحان اللہ, جو سبحان مانگا جائے وہ بھیک ہوتی ہے, تحفہ نہیں ہوتا. اور جو بن مانگے یار دے وہی تو تحفہ ہوا کرتا ہے.
سبحان اللہ، سبحان اسی لیے مومن کے لیے موت تحفہ ہے. تو مومن موت سے بھاگتا اس لیے نہیں، اس لیے کہ تحفے کا انکار نہیں کرتے. نہ تحفہ مانگ کر لیتے ہیں اور نہ تحفے کا انکار کرتے ہیں. تو مومن موت کو مانگتا بھی نہیں اور موت سے بھاگتا بھی نہیں، اسی لیے موت مانگنے کی اجازت نہیں ہے. اور یاد رکھنا، ایمان کی حالت میں جتنی لمبی عمر ملے اتنا بڑا اللہ کا احسان ہے. اطاعت کے لیے جتنی لمبی عمر ملے اتنا اللہ کا احسان ہے. ایک صاحب شہید ہو گئے اور ان کے 1 سال کے بعد ان کے بھائی کا انتقال ہوا. تو لوگوں نے شہید بھائی کی تعریف کی. حضور نے فرمایا 1 سال اس نے نمازیں زیادہ پڑھی، 1 سال اس نے روزے زیادہ رکھے، 1 سال جمعہ کی نمازیں اس نے زیادہ پڑھی، پھر تم اس شہید کی تعریف کیوں کرتے ہو؟ یعنی کہ وہ 1 سال پہلے شہید ہونے والا، 1 سال کے بعد نارمل موت مرنے والا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں چونکہ اس کے اعمال زیادہ تھے اس لیے اس کے درجات اس سے بلند ہو گئے. تو اس لیے موت مانگی نہیں جاتی. اب موت کیا ہے وہ سن لیں. موت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی موت کیا ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، ناواقف ہے. اب تک تو یہی سن رکھا ہے. میں بھی بیان کرتا ہوں اور جب بیان کرتا ہوں تو مجھے بھی بہت احساس ہوتا ہے کہ موت بڑی دردناک ہے. کیسی ہے موت؟ جب موت آتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے سینے پہ زمین اور آسمان کو سمیٹ کے رکھ دیا گیا ہو. موت ایسی ہے کہ جیسے ناک سے سانس نہیں لے رہا انسان، سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے. یہ سب تکلیف ہے. بلکہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جیسے زندہ چڑیا کو سیخ پر لگا کر کے اس کو بھونا جائے تو وہ کیسی تکلیف اٹھاتی ہے، ویسے ہی تکلیف مرنے والے کو ہوتی. یہ چڑیا کو نہ چھوڑا جا رہا ہے کہ وہ آزاد اڑے، کہ اڑ بھی نہیں سکتی، اور نہ اس کو مارا جا رہا ہے کہ وہ مر جائے. یہ کیفیت ہوتی ہے. جب موت آتی ہے، حضرت عمرو ابن عاص صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ موت کے وقت انسان کی کیفیت یہ ہوتی جیسے اس کے کندھوں پہ پہاڑ رکھ دیے گئے، اس کے سینے پہ زمین اور آسمان رکھ دیے گئے، اس کے پیٹ کے اندر ببول کا درخت ڈال کر کے نیچے سے کھینچا جا رہا ہے. یہ کیفیت ہوتی ہے. فرماتے ہیں موت تو بیان کرنے کے قابل ہے ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں موت کی حقیقت کو جو انسان کو بتائی گئی، اگر جانوروں کو پتا چل جائے کہ موت کی حقیقت کیا ہے تو کوئی گوشت والے جانور کا گوشت تم کو کھانا نصیب نہ ہو. اور انسان کو اگر موت کی حقیقت پتا چل جائے تو انسان ایسے گھلنے لگے جیسے نمک پانی کے اندر گھلنے لگا کرتا ہے. اگر تمہیں موت کی حقیقت پتا چل جائے تم دنیا کے بستروں کو چھوڑ دو، تم گھروں میں رہنا چھوڑ دو. موت کی حقیقت پتا چل جائے تو تم جنگلوں بیابان میں چلے جاؤ. موت کی حقیقت پتا چل جائے تو تم کبھی نہ ہنسو، تم ہمیشہ روتے رہو. موت کی حقیقت پتا چل جائے تو اللہ اکبر تم لذتوں کو ترک کر دو. لیکن حقیقت موت لوگوں کو نہیں بتائی گئی. یہ ساری حقیقتیں اپنی جگہ ہے، اس کا کوئی انکار نہیں. لیکن جب مومن کی موت آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی حضرت ملک الموت کو اتنی خوبصورت شکل میں بھیجتا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ مومن کو کوئی اور اجر نہ بھی دے، صرف موت کا خوبصورت چہرہ دکھا دے تو وہ بھی اس کے لیے بہت بڑا اجر ہو. اور پھر مومن کی موت کا فیصلہ کیسے ہوتا ہے ذرا میں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آج کل تو لوگ یہ کہتے ہیں ارے کون کہاں اور کب مرے گا اس کو خود کو پتا نہیں ہے، اس لیے کہ سورہ لقمان کی آیت ہے. مجھے حیرت ہے کہ لوگ سورہ لقمان کی آخری 5 آیتوں کو آج تک سمجھ نہ سکے. اسلامی اسکالر تو بنے لیکن قرآن سمجھ نہ سکے. وجہ اس لیے کہ جب تک صاحب قرآن کا فیض نہیں ملتا اور باب مدینۃ العلم کی خیرات نہیں ملتی اس وقت تک کہ قرآن کو سمجھا جا ہی نہیں سکتا. قرآن کو لوگ کیا سمجھ سکتے ہیں؟ قرآن کو لوگ بچوں کا کھیل سمجھتے ہیں. آج تک سورہ لقمان کی آیتیں لے کر کے بیٹھے، جبکہ ہمارے کئی بزرگوں نے بتایا کہ مجھے موت کب آئے گی، میں کب دنیا سے جاؤں گا. اور یہ بات ثابت بھی ہوئی، یہ بات لوگوں کو پتا بھی چلی. خود ہمارے صابر پاک نے فرمایا حضرت شمس الدین ترک پانی پتی سے کہ جس دن تجھ سے کرامت کا ظہور ہوگا وہی میرے وصال کا دن ہوگا. بے شک بے شک.
حضرت سیدی غوری نے، حبیب غوری نے بتایا کہ فلاں دن میرا انتقال ہوگا. حضرت شرف الدین یحییٰ منیری نے بتایا کہ میرا انتقال ہوگا. پھر بتائیں میرے انتقال پر ایک صحیح النسب سید آئے گا، وہ میری نماز جنازہ پڑھائے سبحان اللہ. گا. حضرت محبوب الہی نے فرمایا کہ فلاں دن ہمارا انتقال ہوگا. یہ ساری چیزیں تو بتائی گئی. تو پھر سورہ لقمان کی آیت تو سچی ہے. یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کسی کو نہ بتائے تو وہ خود سے یہ نہیں جان سکتا کہ وہ کب مرے گا اور کہاں مرے گا. لیکن اگر اللہ بتا دے تو پھر ملا کو تکلیف کیا ہے؟ یہ تو محب اور محبوب کے درمیان کی بات ہے. وہ جس کو چاہے بتا، میں اپنا راز جس سے چاہے شیئر کر دوں، دوسروں کو کیا تکلیف ہے؟ تو جب میرا راز میں کسی کو بتاؤں تو کوئی تکلیف اور احتجاج نہیں کر سکتا. اگر خدا اپنا راز اپنے یاروں کو بتا دے تو کسی کو تکلیف کیا ہے؟ کیا جملے ہیں، واہ 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 کے معاملات ہیں. اللہ اکبر. تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مومن کو موت کیسے آتی ہے اور کس شان سے آتی ہے تو ذرا سن لے اور موت کی تیاری کیجئے. بس مومن بننے کی کوشش کیجئے. اور مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. اور مومن کون ہے؟ تو فرماتے ہیں میرے امام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اللہ اکبر. تو مومن کو موت کی شان سے آتی ہے. میرا اللہ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، بخاری شریف کتاب الزہد سے روایت آپ کے سامنے پیش کروں، اس کا مفہوم اپنے الفاظ کے جامع میں. اللہ اکبر. جب میرا اللہ فرماتا ہے کہ جب میں کوئی کام کرتا ہوں، جب میں کوئی کام کرتا ہوں تو کسی کام کے کرنے میں مجھے کوئی تردد نہیں ہوتا. اللہ فرماتا ہے جب میں کوئی کام کرتا ہوں تو کسی کام کے کرنے میں مجھے کوئی تردد نہیں ہوتا. یعنی اللہ کو تردد کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہ اللہ ہے، وہ الصمد ہے، بے نیاز ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ حی و قیوم ہے. اس کو تردد کیوں نہیں ہوتا؟ وہ جو چاہے کرے. وہ کنواری مریم سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرے، اسے کوئی تردد نہیں. وہ دھوپ کے موسم میں بارش برسائے، اسے کوئی تردد نہیں. وہ ماں بیٹے میں جدائی پیدا کر دے، اسے کوئی تردد نہیں. 50 سال کے بعد وہ بچھڑے ہوئے بیٹے کو بادشاہ کی شکل میں یعقوب سے ملا دے، اسے کوئی تردد نہیں. اس کی شان بڑی اعلیٰ ہے، بڑی عرفہ ہے. فرماتا ہے کہ میں کچھ بھی کرتا ہوں مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا. لیکن فرماتا ہے کہ جب میں ایک کام کرنے لگتا ہوں ترددی، جب میں ایک کام کرنے لگتا ہوں تو مجھے تردد ہوتا ہے. تردد. اب تردد کسے کہتے ہیں؟ شان الوہیت پر ڈائریکٹ اس کے لغوی معنی میں چسپا نہیں کرتا، لیکن آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. تردد کا مطلب کیا ہوتا ہے ان علماء سے پوچھے. جیسے تردد کہتے ہیں، ابھی اس مضمون میں نہیں کہہ رہا ہوں، سمجھانے کے لیے الگ میدان میں اس کو سمجھیں، نہ ملانے کے لیے. بلکہ تردد کا مطلب ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں مجھے تردد ہو رہا ہے میں فلاں کے ساتھ پارٹنرشپ کروں کہ نہیں کروں. یعنی کسی کام کے کرنے میں جب یہ کیفیت ہو جائے کہ کروں کہ نہیں کروں، اس کو کہتے تردد. حالانکہ شان الوہیت پر ہم ڈائریکٹ نہیں بولتے، لیکن اب حدیث کے الفاظ کہ ترددی، مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا، لیکن جب میں ایک کام کرنے لگتا ہوں تو مجھے تردد ہوتا ہے. تو مولا سے پوچھے اللہ آخر وہ کون سا کام ایسا ہے کہ جس کے کرنے پر تجھے تردد ہوتا ہے؟ تو وہ فرماتا ہے جب میں کسی میرے مومن بندے کی موت کا فیصلہ کرنے لگتا ہوں تو مجھے تردد اس بات پر ہوتا ہے کہ میں اس کی موت کا فیصلہ کروں اور وہ ناپسند کرے. یعنی ابھی اس کی موت کا فیصلہ اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ فیصلہ ادھر سے ہو اور وہ ناپسند کرے. تو اللہ فرماتا ہے مجھے تردد ہوتا ہے. یہ تردد ہمارے تردد کی طرح نہیں ہے، اس کی شان کے مطابق تردد ہے. لیکن فرماتا ہے کہ جب میں مومن کی موت کا فیصلہ کرنے لگتا ہوں تو مجھے تردد ہوتا ہے کہ
میں موت کا فیصلہ کروں وہ ناپسند کرے تو اللہ تو کرتا کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے میں اس کے پاس اپنے فرشتوں کی جماعت کو بھیجتا ہوں اور وہ فرشتے جا کر اس کو آخرت کی نعمتیں بتاتے ہیں، آخرت کی عزت بتاتے ہیں۔ اس مضمون کو قرآن یوں بیان کرتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ قرآن کہتا ہے اور جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے ثم استقاموا، دیکھو یہ مومن کی شان، ثم استقاموا، ثم استقاموا مومن کی شان، ایمان لانے کے بعد ثم استقاموا۔ ثم استقاموا کا مطلب کیا؟ دنیا کدھر جا رہی ہو وہ اپنے مذہب و مسلک پر اٹل رہے، بالکل ثابت قدم رہے، آندھی چلے، طوفان چلے، ہوائیں بدتمیزی چلے، کیسے بھی ماحول ہو وہ اپنے مذہب و مسلک پر سختی کے ساتھ قائم رہے، گھال میل والا نہ ہو، سب کو ملانے کی بات کرنے والا نہ ہو، وہ دودھ کو دودھ کہے، پانی کو پانی کہے، حق کو حق کہے، باطل کو باطل کہے۔ ثم استقاموا، لین دین میں کبھی جھول جھال نہ ہو، ثم استقاموا، زبان سے کبھی جھوٹ نہ بولے، ثم استقاموا، کبھی زنا کے قریب نہ جائے، ثم استقاموا، کبھی شراب کے قریب نہ جائے، ثم استقاموا، اذان کے بعد وہ اللہ کی عبادت کے لیے اس کے گھر میں حاضر ہو جائے، ثم استقاموا، جو اللہ نے حرام کیا اس کو حرام سمجھ کر بچتا رہے، ثم استقاموا، جس کا حکم دیا وہ ادا کرتا رہے، ثم استقاموا، صدقہ دیتا رہے، ثم استقاموا، جب سب لوگ سو جائیں تو وہ راتوں کو اللہ کو منانے کی کوشش کرتا رہے، ثم استقاموا، وہ آنکھوں کو پاپی بنانے کی بجائے وہ اپنی آنکھوں سے اللہ کی خشیت میں آنسو بہاتا رہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے۔ لوگ تو کہتے ہیں مولانا کلمہ پڑھا ذمہ داری ختم ہو گئی، کلمہ پڑھنے کے بعد ذمہ داری ختم نہیں ہوتی، کلمہ پڑھنے کے بعد ذمہ داری بڑھ جایا کرتی ہے، شریعت مطہرہ کا نفاذ ہوتا ہے، اللہ کے قانون کی زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا پابند بنا دیا جاتا ہے۔ اب سو بھی اپنی مرضی سے نہیں سکتا، اٹھ بھی اپنی مرضی سے نہیں سکتا، اللہ اکبر، غسل بھی اس کو اپنی مرضی سے نہیں کرنا ہے۔ جب اس پر قدرت کی طرف سے غسل فرض ہو گیا تو چاہے کتنا ہی سردی کا موسم ہو غسل کو ٹال نہیں سکتا، اللہ اکبر، اس کو غسل کرنا ہی پڑے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اور پھر مومن کا غسل تو وہ غسل ہے کہ اوروں کو عبادت پر وہ ثواب نہیں ملتا جو مومن کو صرف نہانے پر ثواب ملا کرتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب مومن غسل کرتا ہے تو ہر بال کے بدلے میں اسے 1 سال کی مقبول عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، ہر قطرے کے بدلے میں اسے 1 سال کی مقبول عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ ایسا مومن جھوٹ سے بچا، زنا سے بچا، آوارگی سے بچا، عیاشی سے بچا، استقامت کے ساتھ ڈٹا رہا۔ بڑی معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جو طبقہ مذہبی نہیں وہ شراب اور زنا کے اڈے پر شیطان کے ہاتھ کا کھلونا بنا ہے، اور جو طبقہ دیندار کہلا رہا ہے، نمازی، حاجی، روزے دار، وہ زنا سے بڑے کام کر رہا ہے شیطان کے ہاتھ اغوا ہو کر۔ آپ کہیں گے وہ کون سا کام؟ تو اس کو کہتے ہیں غیبت، الغیبت اشد من الزنا۔ جو دین سے دور ہے ان سے زنا کروا رہا ہے شیطان، اور جو دین کے قریب ہے ان شریفوں سے غیبت کروا رہا ہے، اس سے بڑا کام کروا رہا ہے۔ آپ دیکھتے نا کتنوں کی زبان ہے جو غیبت سے محفوظ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا جشن منانے والوں، میرے امام اعظم کہتے تھے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ مجھے بخشے گا، اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ مجھے بخشے گا۔ کسی نے پوچھا اتنی امید کس بنیاد پہ؟ کہا الحمدللہ میں نے پوری زندگی کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن زبان غیبت سے محفوظ نہیں، اور لوگ کیا کہتے ہیں اللہ توبہ، میں تو صرف بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو یہ بتانا ہی تو غیبت ہے، یہ بھی غیبت ہے۔ اس کا کرتا چھوٹا تھا، یہ بھی غیبت ہے۔ اس کی آنکھ چھوٹی تھی، یہ بھی غیبت ہے۔ اس کی ناک چھوٹی تھی، اس کو تو ہنسنا بھی نہیں آتا، یہ بھی غیبت ہے۔ اس کے تو دانت پیلے تھے، یہ بھی غیبت ہے۔ وہ تو چلتا بھی ٹیڑھا، یہ بھی غیبت ہے۔ یہ سب غیبت ہے، اور یہ زنا سے بدتر ہے۔ میں مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، زنا کرنے والوں کا سوشل بائیکاٹ تو کرتے ہو، آخر غیبت کرنے والوں کا جو زنا سے بڑا کام کرتے ہیں اس کا سوشل بائیکاٹ کب ہوگا؟
اور ہم اپنے آپ کو کتنا تباہ کر رہے ہیں. یہ جس موت کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ ان کی موت ہے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے ثم استقاموا. اگر یہ ثم استقاموا کی تفسیر بیان کی جائے عوام کے لیے ثم استقاموا کیا ہے، خواص کے لیے کیا ہے، اخص الخواص کے لیے کیا ہے، تو شاید بات آپ کے سر کے اوپر سے جائے گی. میرا وہ مزاج بھی نہیں. شریعت پر ثابت قدم رہو، مذہب و مسلک پر ثابت قدم رہو، یہ ہماری شان ہونی چاہیے. تو جب اس شان کے ساتھ مومن زندگی گزارتا ہے، اس شان کے ساتھ مومن جیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم استقاموا کے بعد قرآن کہتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، تتنزل علیہم الملائکہ، اس پر فرشتوں کی جماعت آتی ہے. آپ علماء سے پوچھیں عربی زبان کے اندر گنتی کا یہ طریقہ ہے، جگہ پر ڈائریکٹ جمع ہے، لیکن عربی زبان میں واحد کے بعد تثنیہ، تثنیہ کے بعد جمع قلت، جمع قلت کے بعد جمع کثرت. اللہ اکبر. یہ جو قرآن مقدس نے کہا تتنزل علیہم الملائکہ، تو یہاں پر اللہ نے نہ جب وہ تثنیہ بیان کیا نہ جمع قلت بیان کیا، بلکہ یہاں جمع کثرت بیان کیا گیا. گویا کہ قرآن کہہ رہا ہے جب مومن کی موت کا فیصلہ اللہ کرنے لگتا ہے تو اس کی موت کے فیصلے سے پہلے اللہ اپنے فرشتوں کی پوری جماعت کو جو ہے وہ اس مومن کے پاس بھیجتا ہے، اور جماعت ملائکہ اس کے پاس آتی ہے. لوگوں کو خبر نہیں یہ گم سم کیوں ہے. لوگ سمجھتے بیماری سے گمسم ہے، نہیں، اس کے ارد گرد تو ملائکہ منڈلا رہے ہیں، اس کے آس پاس تو اللہ کی نوری مخلوق ہے، اور وہ فرشتے اس سے آ کے باتیں کرتے. کیا کہتے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. گھبرانا مت، خوف مت کھانا، ارے اس دنیا میں بیٹھے بیٹھے اس جنت کی بشارت لے لے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ہم تیرے دنیا میں بھی دوست ہیں، آخرت میں بھی تیرے دوست ہیں. گویا کہ جنت کی نعمتیں کیا ہوگی، جنت کا حسن کیا ہوگا، جنت کا جمال کیا ہوگا، خدا کا دیدار کیسے ہوگا، یہ ساری نعمتیں فرشتے اس مومن کے سامنے پڑھتے ہیں. تو وہ مومن جو ہے کہتا ہے فرشتوں یہ نعمتیں ملے گی کب، یہ نعمتیں ملے گی کیسے؟ تو فرشتے کہتے ہیں جب موت کا مزہ چکھو گے نا تب یہ نعمتیں تمہیں نصیب ہوگی. تو وہ مومن کہتا ہے فرشتوں دیر کیوں کرتے ہو، ذرا جلدی کرو نا، میں جلدی مرنا چاہتا ہوں، میں جلدی دنیا سے جانا چاہتا ہوں تاکہ دیدار یار نصیب ہو جائے. ادھر وہ بندہ موت کے لیے خود تیار ہوتا ہے، قدرت اس مومن کی موت کا فیصلہ کرتی. پہلے مومن تیار ہوتا ہے پھر قدرت کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے. اور اب جب وہ مرتا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام خوبصورت چہرے والے اتنے فرشتے ساتھ لے کر آتے ہیں کہ تا حد نگاہ وہ خوبصورت فرشتے قطار بنا کر کے کھڑے رہتے ہیں. اور اس کی روح کیسے نکلتی ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے، واہ واہ واہ، جیسے مشک سے پانی کی مشک ہوتی ہے اس سے جیسے پانی کا قطرہ ٹپکتا ہے، اس شان کے ساتھ مومن کی موت ہوتی. جب روح نکلتی ہے ایک لمحہ، اللہ کے رسول کہتے ہیں پلک جھپکنے کی مدت میں بھی روح حضرت ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہتی، اس کو فرشتے لیتے ہیں اور جنت کے کفن میں خوشبودار کفن میں اس کو لپیٹتے ہیں اور اس کی روح کو لے کر کے آسمان دنیا پہ جاتے ہیں. تو اس وقت پہلے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کس کو لا رہے ہو؟ تو کہتے ہیں یہ مبارک روح کو فلاں ابن فلاں، اس کا نام اس کے باپ کا نام بھی لیا جاتا ہے، فلاں ابن فلاں کی روح لا رہے ہیں، اس کا جنازہ لا رہے ہیں. تو وہ سب کہتے ہیں اس کو مبارک باد ہو، اس کو سلامتی ہو، ہم اس کو سلام کرتے ہیں. اور پھر اس کی روح پہلے آسمان پہ جاتے، فرشتے استقبال کرتے، ایسے ہی دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پہ، اور جہاں تک اس کا مرتبہ ہے وہاں لے جایا جاتا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے اس کے نام اعمال کو اعلیٰ علیین میں رکھ دو، اور یہ میرا بندہ بڑی محنت کر کے وفا کر کے آیا ہے، اس کی روح کو لے جاؤ اور لے جا کر کے اس کے جسم میں لوٹا دو.
اور پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے. ثم یحییکم، واہ 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 واہ، اس کو زندگی نصیب ہوتی ہے. اور جب اس کو زندہ کیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ آنکھیں کھولتا ہے تو اس کی قبر کا حال یہ ہوتا ہے کہ 2 فرشتے اس کی قبر میں آتے ہیں اور اس سے 3 سوال کرتے ہیں. من ربک، ما دینک، ما کنت تقول بحق ھذا الرجل. تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ تو رب کون ہے؟ پہلے سوال کا جواب ہے اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے. سبحان اللہ. لیکن یہاں کتنا بھی رٹیے، وہاں وفا کی بنیاد پر واہ جواب واہ آیا. واہ 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 واہ، زندہ باد. جیسے کلمہ یہاں کوئی 1000 بار بھی پڑھتا ہے لیکن اللہ رسول سے وفا نہیں کرتا، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا. ہاں یاد رکھیے، یہ بھلاوا جو ہے وہ عمل کی وجہ سے. اور یہ بھی یاد رکھنا، انسان کو بھولنے کی بیماری اس کے پاپ کی وجہ سے ہوتی ہے. اللہ، اگر آدمی پاپ کرنا بھول جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو علم بھلانا نہ بھلائے، اس کو علم ہمیشہ یاد رہے. اللہ. یہ جو ہاں سبحان اللہ. حضرت امام حسن بصری کے دور میں ایک شخص قرآن بھول گیا تو آیا حضور میں قرآن بھول گیا. فرمایا تو نے ایک عورت پر پاپ کی نظر ڈالی، اس وجہ سے تو قرآن بھول گیا. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، یہ کوئی آسان باتیں نہیں ہیں. جو ہم جرائم کرتے ہیں، پاپ کرتے ہیں، اچھی بات نہیں ہے. اس سے لوگ کلمہ بھول جاتے. بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ دنیا میں جو گناہ کرتے رہے، مرتے وقت بھی ان کی زبان پہ گناہ ہی آئے گا. ایک شخص مر رہا تھا، مرتے مرتے لوگ اس کو کہتے تھے کلمہ پڑھو کلمہ. پہلی بات تو یہ بولنا بھی نہیں چاہیے کہ کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو. مرنے والے کو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو نہیں بولنا چاہیے. بلکہ طریقہ یہ ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کر مدھیم آواز میں پڑھا جائے، لا الہ الا اللہ، لا الہ، یہ اس طرح پڑھا جائے تاکہ اس کی زبان اس کو بولے نہیں کہ تو پڑھ نہیں. لیکن لوگ کہہ رہے تھے، وہ کہتا تھا وہ حمام والی کتنی اچھی تھی، وہ حمام والی کتنی اچھی تھی. تو تب وہ حمام والی کتنی اچھی تھی یہ بول بول کے جب وہ مرا تو لوگوں نے پوچھا یہ حمام والی کا قصہ کیا ہے. تو کہا کہ دراصل ایک لڑکی تھی بڑی خوبصورت اور حسین، اور یہ حمام میں تھا. تو وہ لڑکی جو ہے وہ کسی کا پتہ اور ایڈریس پوچھتے ہوئے آئی. تو اس لڑکی نے پوچھا کہ وہ فلاں کا پتہ کیا ہے. تو کہا وہ یہیں رہتا ہے. اس کو حمام میں بلایا اور پھر کہا کہ میں تو تیرے حسن پر فریبتا ہوں، کیا تم میرے ساتھ بدکاری اور زنا کرے گی؟ وہ لڑکی ہوشیار تھی، اپنی آبرو کی حفاظت کرنا جانتی تھی. اس نے کہا تو جیسا بدی کا عادی ہے اس سے زیادہ بدی مجھے پیاری ہے، لیکن میرا پیٹ خالی ہے، خالی پیٹ زنا کرنے میں مزہ نہیں آئے گا. مجھے اچھا کھانا کھلا، جب اچھا کھانا کھاؤں گی تب پاپ کرنے میں مزہ آئے گا. اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا اور وہ کھانا لانے کے لیے اس کو اکیلا چھوڑ کے چلا گیا اور وہ لڑکی وہاں سے اپنی آبرو بچا کر کے نکل کر چلی گئی. تو یہ ہمیشہ اپنے دوستوں میں کہتا تھا وہ حمام والی کیا تھی، وہ حمام والی کیا تھی، وہ حمام والی. تو مرتے وقت بھی یہی زبان پر آیا. آج دولت کے نشے میں اگر کوئی عورتوں کے ساتھ افیئر کرتا ہے تو ذرا وہ موت کا تصور بھی کر لے. کہیں ایسا تو نہیں تمہاری بہویں تمہارے سرانے کھڑی ہوگی، تمہاری بیٹیاں تمہارے سرانے کھڑی ہوگی اور پاپ کی وجہ سے کسی عورت کا نام تمہاری زبان پر ہوگا. جو لوگ آج سود کھاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، اپنے پیٹ کے اندر حرام بھرتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ انگارے جہنم کے جو پیٹ میں دولت کے نشے میں بھر رہا ہے مرتے وقت تجھے کلمہ پڑھنے سے روک دے. اس لیے جرائم سے بچو. برا خاتمہ صرف یہ نہیں کہ کوئی کافر ہو کے مرے، یہ بھی برے خاتمے کی علامت ہے کہ کوئی غافل ہو کے مرے. غافل ہو کے مرنا یہ بھی برے خاتمے کی علامت ہے. اگرچہ کفر سے کم درجے کا برا ہے لیکن ہے برا. اس لیے اللہ سے ڈرو. ہر وقت تصور کے اندر مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت ہونی چاہیے، اللہ کا قانون ہونا چاہیے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ اکبر، مومن سے پوچھا جاتا ہے یا اوروں سے سب سے پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون ہے. پھر اس کے بعد اگر وہ جواب دے دے تو دوسرا سوال آتا ہے، اس لیے کہ اللہ کو رب تو کسی نہ کسی اعتبار سے صحیح غلط اور بھی لوگ مانتے ہیں. ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو اسلام کو نہیں مانتا لیکن اللہ کو ایک مانتا ہے. ایسے بھی لوگ دنیا کے اندر موجود ہے. دنیا بہت وسیع ہے میرے عزیز. پھر پوچھا گیا تم نے کس حوالے سے اللہ کو ایک مانا؟ یعنی اپنی عقل سے مانا، اپنے فہم سے مانا، اپنے ذوق کس طرح مانا؟ اگر اسلام کے ذریعے مانا تب بات قابل قبول ہوگی. تو پوچھا جاتا ہے تیرا دین کیا ہے، تیرا دین کیا ہے؟ تو پھر وہ دین کے بارے میں کہتا ہے میرا دین تو اسلام ہے.
تو اب اسلام میں تو کلمہ پڑھنے والے بہت ہیں، اب آخری فیصلہ کن سوال کیا جاتا ہے، حضور کی خوبصورت پیاری پیاری صورت دکھائی جاتی ہے، سبحان اللہ، یہ موت کا ماحصل ہے، یہ موت کا اصل مطلوب ہے مومن کے لیے۔ حضور کا مومن کو، اس مومن کی قبر میں حضور آتے ہیں اور اوروں کو حضور دکھائے جاتے ہیں، اوروں کو حضور دکھائے جاتے ہیں اور مومن کی قبر میں خود تشریف لاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے، کیا کرم کی باتیں ہیں، کیا کرم کی باتیں ہیں۔ حضور تاج الشریعہ کا شعر بہت پسند آتا ہے، وہ کہتے ہیں آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، سبحان اللہ، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں۔ یعنی مومن کی شان یہ، مومن مرتا ہی حضور کو دیکھ کر کے ہے، سبحان مومن حضور کا جلوہ دیکھ کر کے مرتا، حضور کو دیکھتے دیکھتے مرتا ہے۔ اب دیکھو میں نے ایک بات کہی نا کہ موت کے وقت تکلیف ڈالی جاتی ہے، مصیبت ڈالی جاتی ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ دو باتیں آپ کی ایک ہی تقریر میں دو بات ہوگی، کیونکہ کچھ لوگ تو تقریر سننے بھی آتے ہیں، کچھ سننے بھی آتے ہیں۔ واہ تو میں بھائی، تھوڑا سا آپ کے سامنے اس کے بارے میں سبحان وضاحت اللہ، کر دوں سبحان اللہ، کہ آپ نے سنا کہ تکلیف ڈالی جاتی ہے، پھر آپ کہتے ہیں مومن کے لیے موت تحفہ ہے اور مومن کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، تو بات کیا ہے؟ تو بات یہ ہے سمجھنے کی کہ انگلیاں کٹے تو درد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے، لیکن قرآن اٹھا کر دیکھیں، قرآن کہتا ہے نہیں ہوتا۔ آپ کیا کاٹ کے کہنے دیکھنا، بھائی، سبحان اللہ، آپ سبحان اللہ، کاٹ کے دیکھنا درد ہوتا ہے، اگر آپ کتنے ہی بڑے پہلوان ہیں تو درد ہوگا، اور قرآن کہتا نہیں ہوتا، تو سچی بات کس کی ہے؟ دونوں سچ ہے، اس لیے کہ آپ نے آدھی بات قرآن کی پڑھی، قرآن کہتا ہے درد نہیں ہوتا، شرط ہے اس کے لیے سامنے یوسف موجود ہو۔ سبحان اللہ، اگر یوسف موجود ہو تو انگلیاں کٹنے کا درد نہیں ہوتا، تو میری بات بھی یہی ہے، انگلی کٹنے سے درد ہوتا ہے مگر یوسف ہو تو نہیں ہوتا۔ ایسے ہی موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے مگر مرتے وقت اگر جان یوسف سامنے آ جائے تو پھر موت کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ مومن تو کہتا ہے جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، عظمت مصطفیٰ۔ اسی لیے میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ لوگوں کو مدینے جانے کی جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ مر جانے کی ہونی چاہیے، لیکن لوگ عشق اس درجے کا کرتے نہیں ہے نا، وہ تو باتیں کرتے، صرف نعرے لگاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا مدینے جانے سے زیادہ مر جانے کی خوشی کیوں؟ میں نے کہا مدینے جاؤ تو گنبد نظر آتا ہے، مر جاؤ تو گنبد والے کا جلوہ نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، وہاں تو کوئی متوع کا بھی خوف نہیں ہے، ارے واہ، وہاں تو کسی کے واہ، واہ، ہٹانے کا بھی واہ، خوف نہیں ہے، بلکہ وہاں تو یار ہے اور صاحب یار ہے، بلکہ یار ہے اور صاحب مدار ہے۔ اللہ اکبر، میرے امام کہتے ہیں جب یار قبر میں آ جائے تو پھر ہماری قبر کا حال کیا ہوتا ہے؟ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ سبحان اللہ، حضور قبر میں تشریف لاتے، میں کہتا ہوں کتنی بڑی سعادت ہے، بے شک، حضور قبر میں تشریف لاتے ہیں، حضور قبر میں، دیکھو تو صحیح، ایسی ہے موت، لیکن کس کی؟ مومن، کس کی؟ جو داڑھی رکھنے سے بھی شرمائے، اس کی؟ جس کے حرام دھندے چلے اس کی؟ جس کی بیٹیاں بے پردہ گھومے اس کی؟ جس کی عورتیں بے نقاب گھومے اس کی؟ جس کے گھر میں اس حال میں صبح ہوتی ہے کہ ناشتے پکنے کے لیے تیاریاں تو فجر سے پہلے کی ہوتی ہے، لیکن فجر کی نماز بستر میں جب وہ گزار دی گئی ہوتی ہے اس کی؟ بلکہ ایسا بے نمازی مرتا ہے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ پیاس اس پہ مسلط کیا جاتا ہے۔ واہ، اگر 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے منہ میں انڈیل دیا جائے تو بھی اس کی پیاس بجھ نہیں سکتی۔
تو مومن اس شان سے مرتا ہے اور اس کے لیے بہت بڑا دن ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد اس کے لیے قبر میں، قبر دکھتی ہے چھوٹی سی، قبر دکھتی ہے چھوٹی سی، لیکن یہ غیب کی بات ہے. یؤمنون بالغیب، رسول اللہ فرماتے ہیں تا حد نگاہ کشادہ کی جاتی ہے مشرق سے مغرب تک، اور اس میں جنت کا بستر بچھایا جاتا ہے سبحان اللہ. اور اس پر خوشبو چھڑکی جاتی ہے. اور جو رسول اللہ کو دیکھ لیتا ہے پھر اس سے کہا جاتا ہے نم کا نومت العروس، سبحان سو جا ایسے جیسے پہلی رات کی دلہن سو. اس طرح اس کو سلایا جاتا ہے. ہاں لوگ کہتے ہیں عجیب قوم ہے، پیر صاحب کے مرنے کے دن یہ عرس مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، یہ خوشی مناتے ہیں، یہ مرنے کے دن بھی کوئی خوشی منانا ہے. میں نے کہا موت کا جو تصور ہمارے پاس ہے اگر اوروں کو نصیب ہو جائے تو وہ بھی خوشی منائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کہا ابا کی موت پہ روتے کیوں ہو؟ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ موت حضور کا دیدار کا نام ہے. میں نے کہا ابا کی موت پہ اس لیے نہیں روتے کہ وہ رسول اللہ کا دیدار کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے روتے کہ ابا ہم سے بچھڑ جا رہے ہیں. وفادار بیٹا باپ کے بچھڑنے کی بنیاد پہ روتا ہے، اس کے مرنے کی بنیاد پہ نہیں روتا. جو موت سے موت کی معرفت رکھتا ہے کہ اب ابا کا چہرہ نظر نہیں آئے گا، ابا کا دیدار نہیں ہوگا، باپ سے ملاقات نہیں ہوگی، ورنہ اس کو تو پتہ ہے نا جا کس لیے رہا ہے. تو کبھی آپ نے اس کا تصور سمجھا؟ کبھی آپ نے اس کے بارے میں سوچا یار مرنے والے کو کائے کی ضرورت؟ اچھا کفن، لوگ تو مرنے والے کو اٹھا کر کے کیسا بھی کفن دیتے ہیں. سب آپ کے یہاں جودھ پور میں پتہ نہیں کیا مزاج ہے، میں نہیں پتا، لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ غریب مرے وہی، امیر مرے وہی، چھوٹا مرے وہی، بڑا مرا وہی، ان پڑھ مرے وہی، امام مرے وہی، سب کے لیے ایک ہی کفن وہی. جو اور ایسا ہے کہ اس کو باندھتے باندھتے وہ پھٹ جاتا ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں ہمیں حکم دیا گیا کہ لوگوں کو ان کی حیثیت کے مطابق کفن دو. جیسے کپڑے، جس قیمت کا کپڑا وہ جمعہ اور عیدین میں پہنتا تھا ویسے کپڑے اس کو پہنا کر کے بھیجو. کیوں؟ بلکہ اس لیے جمعہ اور عیدین والے کپڑے کی قیمت کا کفن اس کو دو کیونکہ جمعہ میں جاتا تھا تو امام سے ملتا تھا، عیدین میں ماں باپ سے اور دوستوں سے ملتا تھا، اور اب قبر میں جا رہا ہے تو اللہ کے محبوب سے ملاقات کے لیے جا. اس کو خوشبو لگاؤ، اس کو خوشبو لگاؤ، اس کو سجاؤ، اس کو سنوارو. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تو دلہن کی طرح سونا ہے. تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں اللہ سے دعا کرو اللہ اچھی موت عطا کرے. قاری ریاض الدین ایک عاشق رسول کا نام ہے، میرا دوست تھا، اچھا دوست، بہت اچھا، بلکہ میری تحریک میں میرے ساتھیوں میں میرا ہمراز ساتھی، سکھ دکھ کا ساتھی. کبھی مل جائے تو پوری رات دکھ درد کی کہانیاں ایک دوسرے سے شیئر کی جاتی. ایسا دوست. اور جب مجھ سے مل کر کے مجھے محسوس پائے کہ میں مغموم ہوں تو مجھ سے ایسی محبت کہ وہ مجھے ہنسانے کی کوشش کرتا، ایسی باتیں کرے کہ میں ہنسوں. اور قدرت نے ایسا ہنسمکھ مزاج دیا تھا کہ اگر ہنسے تو ایسا لگے کہ جیسے دیواریں گنگنا جائیں. دیوار شکن کہوں کی لذتیں آج بھی محسوس ہوتی ہیں. وہ ایسا دوست تھا، لیکن عاشق رسول، سادات کا ادب کرنے والا، سادات پہ قربان. اتنی بے تکلفی کی دوستی کے باوجود بھی کبھی حد سیادت کو انہوں نے پھلانگا نہیں. ایسی محبت کرنے والا، پیار کرنے والا. اللہ نے انعام کیا دیا. نبی اور آل نبی کی وفا کا صلہ کیا ملا، تحریک کے ساتھ وفا کا صلہ کیا ملا، علماء کے ساتھ وفا کا صلہ کیا ملا. موت بھی دی اللہ نے تو شہادت کی موت. سبحان اللہ. اس لیے کہ جو حالت مسافری میں مرے اللہ کے رسول فرماتے وہ شہادت کی موت مرے. جو حادثے کی موت مرے وہ شہادت. حادثہ بھی ہے، مسافرت بھی، مسافر بھی، حادثہ بھی، شہادت کی موت. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہاں کے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی جہاں ان کی شہادت ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ جب ان کا جسد لایا گیا تو ان کی شہادت کی انگلی ایسے ہی تھی جیسے ہم گواہی دیتے تشہد کی، ویسے تھی. غسل کے وقت ہم نے سیدھا کیا تو اس کے بعد پھر غسل کرتے ہوئے ویسے ہی ہوگی اور آخری تک ویسے ہی رہی. اور ہاتھ جو ہے وہ بعد انتقال ایکسیڈنٹ کے باوجود بھی یوں ہی بندھے رہے جیسے کہ حالت نماز میں بندھے رہتے. اس طرح کی باتیں لوگوں نے مجھے بتائی. میں تو وہاں تھا نہیں واللہ عالم، لیکن مجھے ماننے میں کوئی جو ہے وہ کوئی میں اس معاملے کے اندر
शक और शुबा नहीं करता। क्यों? इसलिए कि आशिक का मकाम इससे बुलंद है, इससे बढ़कर है, और हम जानते हैं। और फिर वो भी कोई नात खां आशिक रसूल, वो डबल नात खां थे। बात खत्म करूं, रियाजुद्दीन डबल नात खां थे। वो कैसे? एक तो आम शोरा का लिखा हुआ कलाम भी पढ़ते थे, और एक तो महबूब की शान में रब का नाजिल किया हुआ कुरान भी पढ़ते हैं। यानी वो रब की जबान में भी नात पढ़ते थे और मखलूक की जबान में भी नात पढ़ते थे। रब की जबान में नात कैसे? वो जो कलाम इलाही है, हमारे सरकार नज़मी कहते हैं आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफ़ा, महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। एक साहब कहने लगे मुझसे कि यार कुछ तो शर्म करो। मैंने कहा कौन सी शर्म? तो कहा कि कुरान में तो जहन्नम का जिक्र भी है, तो ये जहन्नम भी नबी की नात है। मैंने कहा बिल्कुल नबी की नात है। तो कहा वो जहन्नम नबी की नात कैसे? मैंने कहा इस तरह है कि कुरान में ये भी कहा गया कि जहन्नम में डालेंगे नबी के गद्दारों को। जो नबी को नहीं मानते ना, तो जहन्नम में उन्हीं को डालेंगे। तो ये भी तो नबी की नात हुई, क्योंकि नात का पहलू ये है कि नबी की तारीफ की जाए और जो नबी के मुनकिरीन है उनको जवाब दिया जाए। यही तो नात का पहलू है। तो जन्नत और जहन्नम का तसव्वुर भी यही है। जन्नत किसे मिलनी है? जो नबी से प्यार करेगा उसको मिलेगी। जहन्नम किसको मिलनी है? जो नबी से प्यार नहीं करेगा, जहन्नम उसको मिलनी है। आप कहेंगे तो क्या इबादत का क्या हुआ? मैंने कहा इबादत तो मेरे अजीज बहाना है, वरना ऐसे लोगों को भी जन्नत मिली है जिन्होंने कोई इबादत नहीं की है। तो कहा कि वो कौन है? मैंने कहा हदीस से सही बताऊं जिसको आप भी सही मानते हो, हम भी मानते हो। तो कहा कौन सी? तो मैंने कहा क्या हुजूर ने ये नहीं कहा कि एक पत्थरों का पहाड़ है जो जन्नत में जाएगा? हाँ बिल्कुल कहा कौन सा पहाड़ है? वो ओहद है। तो कहा ओहद क्यों जाएगा? तो हुजूर ने ये भी कहा कि ये मुझसे मोहब्बत करता है, सुभान अल्लाह, मोहब्बत कर, तो हुजूर की मोहब्बत ले जाएगी जन्नत के अंदर। और फिर नात खां, एक बात आखिरी कह दूं, नात खां की शान क्या होती? याद रखिए, हुजूर के सारे उम्मती हुजूर को चाहते हैं, लेकिन जो हुजूर की नात पढ़ते हैं वो बहुत चाहते हैं। जो हुजूर की नात पढ़ते हैं बहुत चाहते हैं। इस पर एक वाक्य अर्ज कर दूं ताकि आप भी नात पढ़ें। बच्चा नात जब भी फ्री वक्त क्या बल्कि गुनगुनाते रहा करो। लोग कहते हैं मेरी आवाज ऐसी नहीं। मैंने कहा वहां आवाज नहीं देखी जाती, वहां तो दिलों की कैफियतें देखी जाती। नात पढ़ने के लिए आवाज की जरूरत नहीं, नात पढ़ने के लिए इश्क की जरूरत है। हाँ, तो नात पढ़ने वालों का क्या एक बहुत बड़ा नाम है। नात खानों की कायनात में, नात खानों की दुनिया में हजरत इमाम शरफुद्दीन बोसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का। ये इमाम शरफुद्दीन बोसीरी कौन है? पहले ये बादशाह के यहाँ नौकरी करते थे। नौकरी वो जो आप कसीदा सुनते ना, रब्बे सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम, मौला ये सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम, हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफाअतुहु लिकुल्ली हौलिम मिनल अहवालि मुक्तहमी, या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल अमामी, सुम्मा रिदा अन अबी बकरी व अन उमरा व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। इस तरीके से उनका या रब्बे बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी, या रब्बी जमन तलबना मिनका मग़फ़िरतन व हुस्न ख़ातिमती या मुब्दिअन। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं अपने आका की बारगाह में इन्होंने कसीदा बुर्दा लिखा है। बुर्दा का मतलब होता है चादर के, बेशक बुर्दा का मतलब होता है चादर के जो। और इसका कसीदा बुर्दा यानी चादर वाला कसीदा नाम कैसे पड़ा? उसकी वजह यह हुई कि आप बादशाहों के यहाँ जाते थे और बादशाहों की शान में गज़लें लिखा करते थे, नज़में लिखा करते थे। एक मरतबा बादशाह के यहाँ से निकल रहे थे, बादशाह लोग बड़े बड़े वजीफे देते थे और अपनी शान में कसीदे लिखने पे, नज़में लिखने पे, गज़लें लिखने। तो एक बार बादशाह के दरबार से निकले तो शहर के एक मजजूब से आंखें चार हो गई। जब एक अल्लाह वाला मजजूब मिला, शरफुद्दीन तो बहुत बड़ा आलिम है, नजरें झुक गई। जी हूं तो हुजूर को कभी देखा है? आका को कभी देखा है? नहीं देखा। कैसा है? जिसका कलमा पड़ा उसको नहीं देखा। बस ये बात दिल में बैठ गई। देखो दुनिया में तीन किस्म के लोग हैं, एक अनपढ़, एक पढ़ा लिखा और एक आलिम। आलिम कौन है? हर पढ़ा लिखा आलिम नहीं और हर आलिम पढ़ा लिखा होता है, लेकिन आलिम के लिए कंडीशन ये है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। आलिम वही
جس کے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہے. اگر اللہ کا ڈر موجود نہیں، وہ پڑھا لکھا تو ہے، ڈگری ہولڈر تو ہے، لیکن عالم نہیں، عالم نہیں ہے. اور ہمیں حکم کس کے پیچھے چلنے کا ہے؟ عالم کے. ابن تیمیہ پڑھے لکھے تھے، قرآن کی ڈیفینیشن کے ساتھ میں وہ عالم نہیں تھی. قاضی شوکانی پڑھے لکھے آدمی تھے، لیکن قرآن کی اس ڈیفینیشن کے تحت وہ عالم. عالم کون ہے؟ جو یکش اللہ کا مصداق ہو. تو یکش اللہ کا مصداق جو ہوگا وہ نبی کو اپنی طرح بشر کیسے کہے گا؟ جس کے دل میں اللہ کی خشیت ہوگی وہ نبی کی برابری کا دعویٰ کیسے کرے گا؟ ارے جس کے دل میں اللہ کی خشیت ہوگی وہ تو اپنے مقتدی کی بھی برابری کا دعویٰ نہیں کرے گا. میں تو اس سے بھی حقیر ہوں. اللہ. حضرت اویس قرنی ایک مرتبہ کچرے کی کنڈی پر کھڑے، کتا بھونک رہا ہے، کہا مجھے مت بھونک، جو تیرے مقدر کا ہے تجھے ملے گا، جو میرے مقدر کا ہے مجھے ملے گا. رہی بات تو افضل ہے یا میں افضل ہوں، اس کا فیصلہ ابھی نہیں ہو سکتا، اس کا فیصلہ قیامت کے بعد ہوگا. توجہ کرنا، جن کے دل میں خشیت ہے ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں. لوگ نبی کی برابری کی بات کرتے ہیں اور لوگوں کے منہ میں زبان دیتے ہیں. انہیں شرم آنی چاہیے. اور ان باتوں کی، صوفیہ کی باتوں کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں. اویس قرنی نے کہا مجھ پہ بھونک مت، جو تیرے مقدر کا ہے وہ تجھے، جو میرے مقدر کا ہے مجھے، لیکن فیصلہ ابھی نہیں ہوگا. افضل کون ہے، تو یا میں؟ البتہ قیامت کے دن ہوگا. بات اتنی ہے، اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہوا اور میں پل صراط سے آسانی سے گزر گیا تو میں تجھ سے افضل ہوں، اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر تو مجھ سے افضل ہے. یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں. آج کل تو لوگوں کو گھمنڈ اتنا آ گیا ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھ کر کے کہتے ہیں کہ میں نبی کی طرح، نبی میری طرح. باپ کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ باپ میری طرح، اور آپ نبی کے بارے میں کہتے ہیں. حضور کا نام لے لے کر بات کرتے ہیں، محمد تو ایسا کہتے تھے، محمد تو ویسا کہتے تھے، محمد تو ویسا کہتے تھے. ہمارے بزرگوں نے فرمایا اپنے پیر کا بھی نام نہ لیا کرو، پیر کو بھی القاب سے پکارا کرو. ماں باپ کا نام لینا یہ بھی بے ادبی ہے، ان کو بھی القاب سے پکارا کرو. بیوی کو کہا گیا شوہر کا نام لے کر کے پکارنا ہندوستان کے عرف میں بے ادبی ہے، اس کو کسی اچھے نام سے پکارا کرو. یہ ہمارے یہاں ادب بتایا گیا. جب شوہر کا ادب یہ، ماں باپ کا ادب یہ ہے تو رسول اللہ کا کتنا ادب ہوگا. اور محمد صاحب کہتے رہتے ہو، کیوں قرآن میں یا ایھا الرسول نظر نہیں آتا، یا ایھا المزمل نظر نہیں آتا، یا ایھا المدثر نظر نہیں آتا، طٰہٰ نظر نہیں آتا، یاسین نظر نہیں آتا؟ اسی لیے لوگ تو محمد صاحب ہی کہتے رہے. اور میرا امام کہتا ہے سرور کہوں، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، ہرما نصیب ہوں تجھے امید گئے کہوں. جانے مراد، جانے مراد، جانے مراد، جانے مراد، جانے مراد، جانے مراد، کانے تمنا کہوں تجھے. یہ جانے مراد کیا ہے؟ مراد کہتے انسان جس کو طلب کرتا ہے، اور جانے مراد وہ ہے جس کو مرادیں طلب کرتی ہے. تو میرے آقا صرف ہماری مراد نہیں ہے بلکہ وہ ہماری مرادوں کی جان ہے. جانے مراد، کانے تمنا کہوں تجھے. اگر میرے پاس وقت ہوتا تو جانے مراد اور کانے تمنا پر بتاتا تجھے کہ راجستھان والوں، جودھ پور والوں، اسحاقیہ کے وہ علمی مرکز کے چھتر سایہ میں رہنے والوں، تمہیں بتاتا کہ جانے مراد کسے کہتے ہیں اور کانے تمنا کسے کہتے ہیں. لیکن وہ اہل سنت کے امام ہی کی زبان ہے جو اپنے نبی کو 1400 سال عقیدے کی روشنی میں جانے مراد اور کانے تمنا کہہ کے پکارتا ہے. ہاں، وہ جانے مراد وہ ہے کہ سدرا پہ رہنے والا بلبل بھی تمنا کرتا ہے اللہ مجھے کوئی کام دے تیرے محبوب کی خدمت کا، تاکہ کام کے بہانے ان کے رخ کا دیدار کروں اور اپنی مراد کو حاصل کروں. بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہیں جبریل سدرا چھوڑ کر. اللہ اکبر. جانے مراد، کانے تمنا کہوں تجھے. تو جناب شرف الدین، تو لوگوں کو کہتا ہوں لوگوں عالموں کی پیروی کرو. اور امام اعظم اپنے وقت کے اعلام العلماء تھے. ہاں، اتنے بڑے تھے وہ امام اعظم کہ ان کے استاد بھی ان سے مسئلے پوچھتے تھے. یہ نصیب کی بات ہے، میں اس پہ کوئی بات نہیں کہتا، سید صاحب لوگ کہہ چکے. نصیب کی بات ہے کہ کسی کا امام وہ امام اعظم ہے جس نے 100 مرتبہ اللہ کو خواب میں دیکھا. کسی کا امام وہ امام اعظم ہے
جو مسئلہ اٹک جائے تو رسول اللہ سے سوال کر کے پوچھ لے. ہاں. اور کسی کا امام وہ ہے کہ جس کو کرپشن کی وجہ سے اٹھا کے جیل میں ڈالا گیا تھا. امام تو لوگ مانتے ہیں نا, ہاں مانتے ہیں. کوئی جیل میں جانے والے کو کوئی کرپشن کی بنیاد میں جیل پہ گیا تو اس کو امام مانتے. ہمارا امام بھی جیل گیا, لیکن دونوں میں فرق کیا تھا؟ ابن تیمیہ کو کرپشن کی بنیاد پہ ڈالا گیا اور میرے امام کو اہل بیت کی محبت میں ڈالا گیا. فرق دیکھے. امام زید شہید کے مرید تھے. امام زید شہید کے مرید تھے اور کہتے تھے جو زید کی مدد کرے گا بدر و احد کے برابر اس کو ثواب دیا جائے. سبحان اللہ. تو منصور نے قاضی بنانے کا بہانہ ڈھونڈ کر آپ کو کہا قاضی بنو. آپ نے کہا میں نے نہیں بننا, تیرا نہیں بننا قاضی. اللہ کی طرف سے تو قاضی ہوں, تیرا قاضی نہیں بننا, کیونکہ تو جو چھوٹنے والا ہے اس کو مروائے گا اور جو مرنے والا اس کو چھڑائے گا. تو میں تیری مدد نہیں کر سکتا, میں منصور کی نصرت نہیں کر سکتا, میں منصور کو منصور ہوتا نہیں دیکھ سکتا. میں نے تو منصور کو مجبور کرنا ہے, میں نے قبول نہیں کرنا. تو بھائی وہاں تو قطار میں لوگ کھڑے تھے قاضی بننے کے لیے, کیونکہ قاضی بننے کا تو شوق ہی لوگوں کو ہے نا, ہوتا ہے لوگوں کو, وہ اس دور میں بھی شوق تھا. تو میں قاضی. تو امام اعظم نہیں بنے تو لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے تھا, لیکن اس نے کہا ان کا کہ تم نہیں بنو گے میں جیل میں ڈال دوں گا. تو دکھتی کہاں تھی, بتاتے کہاں تھے؟ تو وہ قاضی کا یہ صرف ڈھونگ تھا. اصل بات یہ تھی کہ اگر یہ کھلے رہے تو اہل بیت کی عظمت کے ڈنکے ایسے ہی بجاتے رہیں گے. وجہ یہ ہے کہ اس وقت تک نعمان پھل نہیں کھاتا جب تک کہ اس دور کے سیدوں کے گھروں میں پھل نہیں پہنچا دیتا. اپنی آمدنی کا 40% اہل بیت کے لیے وقف کر رکھا. یہ امام اعظم تھے نعمان بن. امام اعظم کو اور اعظم بنتے وہی ہیں جو نبی کے گھرانے کی غلامی کرتے. سبحان اللہ. ہر بلند کے سر پہ دیکھو کسی نہ کسی آل نبی کی جوتیاں ہو. آپ دیکھ لیں 14ویں صدی کے مجدد کو نہیں دیکھتے, وہاں بھی سر پر کسی آل نبی کا سایہ نظر آتا ہے. اسی طریقے سے دیکھ لیں آپ ایک لمبی سی قطار ہے, میں کیا عرض کروں اس پر. تو لیکن آپ سے اتنا ہی کہتا ہوں, امام اعظم کو اہل بیت کی محبت میں جیل میں ڈالا گیا, لیکن آپ کو کوڑے مارے جاتے تھے. کہتے تھے مجھے مارو, بہت مارو, لیکن میری ماں کے سامنے مت مارنا, میری ماں بوڑھی ہے, صدمہ برداشت نہیں کر سکے گی. آخر کار ان کو جیل کے اندر ہی زہر دے دیا گیا. امام اعظم شہید ہو گئے. وہ بات پوری کر لو. وقت ہو گیا, لیکن میں وہ بات پوری کر. اصل میں میری عادت ہے میں تھوڑا رکتے رکتے چلتا ہوں. میں مقرروں کے اصول کے تحت نہیں چل پاتا, اس لیے کہ کوئی میں مقرر نہیں ہوں. تو عرض کر رہا تھا, بات دور نکلی. حضرت شرف الدین بوسیری کو کہا کہ اللہ کے رسول کو دیکھا ہے؟ احساس ہوا, میں نے ابھی تک نہیں دیکھا. حضور مفتی اعظم کہتے تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی یہ ساری بہار آنکھوں میں. مرنے سے پہلے حضور کو تو دیکھنا ہی ہے مگر, لیکن حضور اپنا آپ دکھاتے کس کو ہے؟ ہاں, اتنے پابند بنو آنکھوں کے حوالے سے. حضور مفتی اعظم کے پیر و مرشد کہتے ہیں ہو سکے تو عورت کا عکس پانی میں دیکھنے سے بھی بچا کرو. عورت کا عکس, اجنبی عورتوں کا عکس پانی میں دیکھنے, جو آنکھوں پہ کنٹرول کر لے اسے حضور کا دیدار ضرور نصیب ہوتا ہے. وہ بڑے کریم ہے, وہ آنکھوں کو پاک کرے, کوئی آنکھوں کو پاک کرے, پھر ان کا کرم دیکھو. تو بہرحال شرف الدین بوسیری کی آنکھیں تو پاک تھی, لیکن بادشاہ کے یہاں قلم وقف تھا. نکلے گئے, فیصلہ کیا آج کے بعد میں نے بادشاہ کا کوئی قصیدہ نہیں لکھا, کیونکہ مجذوب نے کہا تھا بادشاہوں کی تعریف کرتے پھرتا ہے تو تجھے حضور کب دکھیں گے, سرکار کا دیدار کب نصیب ہوگا جب ان کے لیے سب کچھ وقف کر رکھا ہے. تو استعفیٰ لکھ کے دے دی. بادشاہ نے اپنا غلام بھیجا, شرف الدین سے کہو گے کوئی کمی ہوگی تو ہم پوری کریں گے, کوئی نذرانے میں کمی ہوگی تو پوری کریں گے, جو چاہو دیں گے, لیکن دربار نہ چھوڑو. کہا نہیں, اب ہم نے کچھ نہیں کرنا. اور حضور کی نعتیں لکھنے شروع کی. لیکن یاد رکھنا, آقا فرماتے ہیں جو ہم سے پیار کرتا ہے, یہ بھی یاد رکھنا پیار آسان نہیں ہے. خسرو کہتے ہیں بہت کٹھن ہے ڈگر پن گھٹ کی, آسان نہیں ہے. 11ویں کی بریانی کھا کے حضور سے پیار کیا, پتہ ہی نہیں ہے کہ عشق کیا ہے. ہاں, جلوس میں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ لگایا, پتہ ہی نہیں کہ عشق رسول کیا ہے.
یہ تو سب اپنی زوم میں کھیل رہے ہو, عشق کرو تو سمجھ میں. آقا فرماتے ہیں جو ہم سے عشق کرتا ہے اس پر مصیبتیں آتی ہیں, جو ہم سے عشق کرتا ہے اس پر مشکلیں آتی ہیں, جو ہم سے پیار کرتا ہے وہ ستایا جاتا ہے, وہ آزمائش میں گرفتار ہوتا ہے. بلکہ فرمایا پانی جیسے بلندی سے ڈھلان کی طرف تیزی سے جاتا ہے, ویسے ہمارے عاشقوں کی طرف مصیبتیں تیزی سے آتی ہیں. یہ ہے عاشقوں کا حال. ہاں بس یہی تھا, ادھر نعتیں لکھنی شروع کی, ادھر مصیبتیں آئی, پیسے ختم, راشن ختم, یہ وہ سب, شاہانہ زندگی ختم. اور اس پہ طرفہ یہ کہ فالج کا حملہ ہو گیا, ہاتھ بھی گیا کام کرنا, پیر بھی گیا کام کرنا, نکلنے سے رہے, بس بھوکے رہے, فاقے کرنے لگے. دل میں خیال آیا شرف الدین, واہ جب تک بادشاہ کے یہاں تھے کوئی کمی نہ تھی, اور ساری کائنات کے بادشاہ کے در پکڑ لیا تو فاقہ کشی. یاد رکھیے جب تک دل نہ ٹوٹے یار کیسے دکھے. وہ تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو نظر آ, سبحان اللہ, والوں کو کب, نرم گدے والوں کو کب, قہقہے والوں کو کب, وہ تو ٹوٹے ہوئے دلوں والوں کو, دل والوں کو نظر آتے ہیں. فاقہ کشی تھی, یہ تھا وہ تھا, بہت روئے بہت روئے بہت روئے. قلم اٹھایا, کہا بادشاہ کے بارے میں تو کچھ لکھنا ہی نہیں, لکھنا تو اسی کے بارے میں ہے جو رب کا یار ہے, رب کا محبوب ہے. اور پھر وہ قصیدہ لکھا, رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل. پورا قصیدہ لکھا, تقریباً کم و بیش 150 اشعار اس کے کم و بیش ہیں. وہ لکھے اور لکھنے کے بعد تکیے کے نیچے رکھے, آنکھ لگی, آنسو بہ رہے تھے, اسی حالت میں آنکھ لگی. آنکھ لگی تو سرکار کا دیدار, سبحان اللہ, آقا کا جلوہ نظر آ گیا, حضور کا دیدار نصیب ہو گیا. اور آقا نے فرمایا شرف الدین وہ جو قصیدہ تم نے آج لکھا وہ ذرا مجھے پڑھ کے سناؤ. شرف الدین نے قصیدہ پڑھنا شروع کیا. امام شرف الدین کہتے ہیں میں جب قصیدہ پڑھ رہا تھا, مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم, تو میرے حضور وہ قصیدہ سن کر کے ایسے جھوم رہے تھے جیسے پھلدار ٹہنی ہواؤں کے جھونکوں سے جھولا کر. سبحان اللہ. حضور کو اپنی نعت کتنی پسند ہے. اور پھر جب میں قصیدہ مکمل کر چکا تو مسکرا کر کے میرے آقا علیہ السلام نے یہ کیا کہ اپنے کندھے کی چادر اتاری اور میرے کندھوں پہ ڈال دی, اور میرے بدن پہ ہاتھ پھیرا تو وہ میرا فالج زدہ بدن بھی اچھا ہو گیا, اور چادر میرے کندھے پہ آئی. آنکھ کھلی تو پورا گھر معطر تھا. میں نے سوچا وہ چادر کہاں ہے, تو وہ چادر بھی میرے